السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کل دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہ رکھنے والے افراد، یا یوں کہوں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے فضائل و مناقب کو نہ پڑھا نہ سنا، وہ مولا کائنات کا مقابلہ اور قیاس مختلف لوگوں سے کرتے ہیں کہ کائنات میں بعض پیغمبر اگر کوئی افضل ہے تو فلاں ہے، افضل ہے تو فلاں ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر عقل سے کام لیا جائے، فضیلت کا معیار عمر نہیں ہے، فضیلت کا معیار قوم و قبیلے نہیں ہے۔ فضیلت کے لیے 4 معیار ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں۔ ایک معیار علم ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اعلم الناس علی ابن ابی طالب، دنیا میں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن علی کے برابر ہے، علی قرآن کے مجید کے برابر ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب پیغمبر بت توڑوا رہے تھے تو تاریخ کے گواہ ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے بت اور چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو یا تو پیغمبر نے خود توڑا یا پھر علی علیہ السلام سے توڑوایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے ایک نے بھی ان دونوں کے علاوہ بت شکنی میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ ایک بت جو سب سے اونچا بٹھایا گیا تھا، وہاں تک نہ پیغمبر کا ہاتھ جا رہا تھا، نہ جو پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی تھی وہ جا رہی تھی۔ تو پیغمبر نے فرمایا، مدارج النبوہ کتاب موجود ہے عبدالحق محدث دہلوی کی، سیرت ابن حشام بھی موجود ہے، یہ ساری میرے پاس کتابیں یہاں موجود ہیں، ان کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں میرے پاس، کہ پیغمبر نے فرمایا، یا علی تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ تاکہ اس بڑے بت کو توڑا جا سکے۔ مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا، یا علی تم میرا وزن نہیں اٹھا سکتے، جبکہ پیغمبر تو گھوڑے پر بھی سوار ہوتے تھے، پیغمبر اونٹ پر بھی سوار ہوتے تھے۔ اگر اونٹ اور گھوڑا پیغمبر کا وزن اٹھا سکتے ہیں تو پھر فاتح خیبر، باب خیبر کو اکھاڑنے والا کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو شاید پیغمبر کا جواب آئے گا کہ گھوڑا اور گدھا خاکی ہیں، اس لیے وہ میرا وزن اٹھا سکتے ہیں، علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں، اس لیے علی میرا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ بالآخر پیغمبر نے زمین پر بیٹھ کر علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، مولا کائنات پیغمبر کے کاندھوں پر آئے، اور یہ متفق علیہ روایات میں سے ہیں۔ پیغمبر کے کاندھوں پر سوار ہو کر مولا کائنات نے اس بت کو توڑا، جب وہ بت ٹوٹ گیا، پیغمبر نے کہا کہ جملہ کہا تو مدارج النبوہ میں لکھا ہے، پیغمبر نے فرمایا، یا علی تمہیں بھی مبارک ہو اور مجھے بھی مبارک ہو، تمہیں اس بات کی مبارک ہو کہ تم نے کار حق کیا ہے، مجھے اس لیے مبارک ہو کہ میں نے حق کا وزن اٹھا رکھا ہے، کار حق اٹھا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد بہت لمبی روایت ہے، بس میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کو زمین پر اتارا، کہا، یا علی چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا نہیں، جب میں اتر رہا تھا تو میرا ایک بازو جبرائیل نے تھاما ہوا تھا، ایک میکائیل نے تھاما ہوا تھا۔ عزیزو، یہ بات آپ نے سن لی، اب اگلا جملہ مجھ سے سنیں۔
کہ پیغمبر کے کاندھوں پر ساری تاریخیں، روایات، احادیث، مصدقہ احادیث اس بات پر تصدیق کرتی ہیں کہ پیغمبر کے کاندھوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور پیغمبر کے کاندھے پر کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کاندھوں پر پیغمبر نے علی علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ مسلمان بتائیں کہ علی علیہ السلام کے پاؤں ان آیات پر نہیں رکھے گئے ہوں گے؟ اگر رکھے گئے پوچھیں اللہ کے رسول سے کہ آپ نے قرآن مجید پر علی کے پاؤں کیسے رکھوا دیے؟ تو پیغمبر کہیں گے کہ تو نادان ہے، قرآن پر قرآن رکھا جا سکتا ہے، میں نے علی کو اس لیے کھڑا کیا کہ علی کی منزلت قرآن جیسی ہے، علی قرآن جیسا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں محدث عبدالحق محدث دہلوی، لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو نہیں توڑا، اس لیے کہ اگر بتوں کو پیغمبر کا ہاتھ لگ جاتا تو بت جنتی ہو جاتے۔ عجب ہے مسلمان کہ اگر بت کو پیغمبر کا ہاتھ لگ جائے تو بت مسلمان ہو جائے۔ جس ماں کی آغوش میں پیغمبر رہا ہو، جس باپ سے پیدا ہوا ہو، اور جس چچا نے 13 سال اپنی آغوش میں بٹھا کے کھانا کھلایا ہو، مسلمان اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علی علیہ السلام کی فضیلت تو بہت دور کی بات ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ 4 معیار ہیں قرآن مجید کے اعتبار سے فضیلت کے۔ پہلا ہے علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ جسے علم عطا کر دے اسے سب کچھ عطا کر دیا۔ علی اپنے زمانے میں علم کے اندر سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ دوسرا معیار فضیلت ہے شجاعت، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہدوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے ایمان۔ اس دن پیغمبر کے خیمے پر عمر ابن عبد ود نے نیزہ مار کے کہا تھا کہ بھیجو کسی کو، یا میرے ہاتھوں شہید ہو جائے یا مجھے قتل کر کے غازی بن جائے۔ پیغمبر نے بھیجا، اور اس کے لیے بھی تفسیر کبیر اور تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب علی علیہ السلام کو عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں بھیجا، کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برز الایمان کلہ ولی الکفر کلہ، کل کا کل کفر، کل کے کفر، اس کل کا کل کفر کے مقابلے میں کل کے کل ایمان جا رہا ہے، یعنی برز الایمان کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ اور فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل اسلام جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ اور اس کی وضاحت کی فخر الدین رازی کہتے ہیں چونکہ چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک سارے کے سارے خندق کے اندر موجود تھے، اگر اس دن کفر کو فتح ہو جاتی تو اسلام نہ بچتا، نہ پیغمبر بچتے، اس لیے پیغمبر نے بتایا کل اسلام، علی علیہ السلام کو بتایا۔ عزیزان گرامی، یہ تیسرا درجہ ہے کہ علی علیہ السلام کو کل ایمان بتایا گیا۔ اور چوتھی چیز ہے تقوی، اللہ نے علی علیہ السلام کو امام المتقین قرار دیا ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین تو بہت بنائے، لیکن امام المتقین علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنا سکے۔ اور امام المتقین بننے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو ہم نے صاحبان تقویٰ کے لیے سنوارا ہے۔ لہذا جسے پیغمبر اپنا جز کہتے ہوں، یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، یا علی تیرا خون میرا خون ایک ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ایک ہے، تو جزو پیغمبر پر کائنات میں کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا
ला युकासु बि आले मोहम्मदिन मिन हाज़िल उम्मत आद। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बराबर करना तो दूर की बात है, आले मोहम्मद के जैसा इस उम्मत में किसी एक को भी करार नहीं दिया जा सकता। वला युसव्वा बिहिम मन जरत निअमतुहुम अलैह। हम आले मोहम्मद वो हैं कि हमारे बराबर किसी को कैसे किया जा सकता है। अल्लाह ने हमारी खातिर ये कायनात खल्क की, और ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी वजह से खल्क की, और ये नेमतें जो खाते हैं, जो अल्लाह ने हमारे सदक़े में पैदा की हैं, सदका खाने वाले हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तक़ाबुल करने के बजाय अपने ईमान को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।